آپ ذلیل مخلوق میں سے ہیں۔ ابلیس کا کردار پھر اس کا نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ فرشتوں کو جب حکم فرمایا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کس چیز نے آپ کو روکا کہ جب میں نے حکم کر دیا تھا آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے اپنی وجہ بڑائی بیان کی کہ میں اس سے بہتر ہوں، کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ تو یہ جملہ ایسا تھا جو بالکل تکبر ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اسی تکبر کا نتیجہ بیان فرمایا، قال فاہبط منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے اتر جا۔ اب وہ جو 7 لاکھ سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت فرشتوں میں رہ کر کر رہا ہے، لیکن اس کے تکبر نے اس کو اس عبادت کا کوئی نفع نہیں دینے دیا۔ اس کی وہ عبادت اس تکبر سے بالکل ملیا میٹ ہو گئی، ہباء منصورہ ہو گئی، دھول بن کے اڑ گئی، کچھ بھی نہ باقی رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے مناسب نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا اس میں، اس لیے کہ مخلوق کا اپنا ہے ہی کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا لمبی زندگی دی تو اللہ ہی نے دی ہے، اور پھر اس کو بلند کر کے فرشتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا تو اللہ تعالیٰ ہی نے کھڑا کیا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہتر ہوں، تو اصل بات جو پیچھے تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ فرمایا تھا کہ میں ایک وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، زمین میں ایک خلیفہ اپنا بنا رہا ہوں۔ تو یہ کہتا کہ اس کے دل میں یہ آیا کہ زمین میں تو اتنے عرصے سے ہماری حکمرانی ہے اور میں جنوں کا سردار ہوں، تو میری سرداری تو ختم ہو جائے گی، میرے اوپر ایک اور مخلوق آ رہی ہے جو میرے سے ہے بھی کم تر، اور لیکن اس کو سرداری میرے اوپر مل رہی ہے، اللہ اس کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے۔ یہ جو تکبر تھا، اس تکبر نے اس کو روکا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار لوگوں میں سے بنا دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تکبر ہے، الکبر ردائی، یہ جو بڑائی ہے، فرمایا کہ یہ صرف میری چادر ہے۔ چادر کا مطلب ہے عزت، کیونکہ چادر کے ساتھ انسان عزت حاصل کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ صرف میرے ساتھ خاص ہے، میری عزت کے ساتھ خاص ہے۔ بڑائی تو وہ کرے جو کسی کا محتاج نہ ہو، جس کی ہر چیز اپنی ہو، وہ کسی دوسرے کا کسی طرح بھی محتاج نہ ہو، وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے، سب کچھ اس کا اپنا ہے، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے خزانوں میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا کہ تمہارے اول آخر، تمہارے رطب یابس، یعنی پہلے جو فوت ہو گئے وہ بھی، زندہ بھی، انس اور جن، سارے جنات، انسان، اور اسی طرح تمہارے خشک اور تر، یعنی ساری مخلوق، اگر ایسے آدمی کے دل کی طرح ہو جائے جو سب سے برا دل والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس خزانے میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اور اگر سارے کے سارے اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، اس دل کی طرح ہو جائیں جو دل سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس دل کی طرح ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس بادشاہت میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے شان والا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا تمہارے اول آخر، اور تمہارے مردہ زندہ، تمہارے انسان جن، رطب و یابس، سب ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے مطابق ان کو عطا کر دے، تو اللہ کے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں آتی۔ جیسے تم میں سے کوئی ایک سمندر سے گزر رہا ہو، پھر ایک ابرہ، ایک سوئی کو ڈبو کر اس کو نکالے، تو اس نے بھی کمی کی ہے سمندر سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنا کمی بھی نہیں ہے۔ تو ایسے خزانوں کا جو مالک ہے، اب وہ تکبر تو، یہ کبر اور بڑائی تو اسی کی شان ہے، باقی مخلوق تو ساری کی ساری اللہ کے محتاج ہے۔ اس وجہ سے کسی کا تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس نے تکبر کیا
مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے اندر دو بیماریاں پیدا ہوئیں۔ ایک بیماری یہ پیدا ہوئی حسد کی کہ یہ میرے سے بہتر کیوں جا رہا ہے، یہ جو اس کو شان مل رہی ہے اس کا لائق تو میں تھا، مجھے ملنی چاہیے تھی، اس کو کیوں مل رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ تو ان دو وجوہات سے وہ ہلاک ہوا، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کا یہی ضابطہ اصول ہے کہ جو تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو گرائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ۔ فرمایا جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ اس کو بلند کرتا ہے، اور جو تکبر کرے گا اللہ اس کو گراتا ہے۔ تو تواضع تکبر کے مقابلے میں ہے جو انسان کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے مٹی سے، اور مٹی میں تواضع ہے، بچھ جانا اور اپنے آپ کو اڑنا نہیں ہے کسی معاملے میں۔ اللہ کے لیے تواضع کا مطلب ہے کہ جہاں اللہ خوش ہو رہا ہو وہاں اپنے آپ کو مٹا دیں، اپنی عزت بھلا دیں، اپنا وقار بھلا دیں۔ جہاں اللہ خوش ہو رہا ہے تو وہاں اپنے آپ کو بچھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت دیکھی جاتی ہے، آپ سارے جہانوں کے مالک، وہ سارے جہانوں سے سب سے زیادہ شان والے ہیں، ساری مخلوق سے عظمت والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی آیا، حدیث شریف میں ہے، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان ہوا، اس نے بستر پر پیشاب کر دیا اور بھاگ گیا، وقت سے پہلے نکل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے بستر کو صاف فرما رہے تھے، اور اسی طرح مہمان نوازی میں آپ اپنے ہاتھ سے بستر بچھاتے تھے، اور خدمت میں آگے آگے۔ ایک دفعہ رات کو ایک مدینہ میں وحشت ہوئی، لوگ گھبرا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا لیا، جس کو مندوب کہتے تھے، انتہائی کمزور گھوڑا تھا۔ آپ اس پر سوار ہوئے بغیر زین کے، اور پورے مدینے کا چکر لگا کے آئے، اور واپس آئے۔ لوگ اس وقت جمع ہو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میں سارا چکر لگا آیا ہوں، کہیں کوئی خوف کی بات نہیں ہے۔ اور ابو طلحہ کا وہ جو گھوڑا تھا انتہائی کمزور تھا، پیچھے رہ جاتا تھا۔ آپ کی برکت سے وہ اتنا تیز ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے تو اس کو سمندر پایا ہے۔ تو اس کے بعد کسی قافلے میں وہ پیچھے نہیں رہا، وہ گھوڑا آگے ہی بھاگتا تھا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، تو آپ نے ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو لوگ تکبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ چمٹی کے وجود کی طرح وجود دے گا، بالکل چھوٹا۔ یہ ان کے لیے ذلت کا باعث ہوگا، وہ اپنے آپ کو خفت محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن پھر جب ان کے حساب کتاب شروع ہوگا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو پھر وجود دے کر ان سے سوال جواب کرے گا۔ جب تک سوال جواب شروع نہیں ہوگا اس وقت تک ان کا وہی وجود رہے گا۔ تو تکبر اللہ کو بہت ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل کرتا ہے۔ اب یہ شیطان ذلیل ہوا تکبر کی وجہ سے، اور اس کے بعد قوموں میں سے قوم نوح ذلیل ہوئی تکبر کی وجہ سے۔ ساری قومیں جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا تکبر کی وجہ سے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ذلیل و خوار کیا ہے، تو ہمارے لیے نمونہ چھوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا فخرج انک من الصاغرین، تو بھی یہاں عزت والی جگہ سے نکل جا، تو بالکل ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ اس کے بعد پھر کیا حشر ہوا اس کا تو بالکل واضح ہے۔ ہمارے لیے اس آیت میں یہی سبق ہے کہ ہم اپنے دل کو ٹٹولیں۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھ کر دوسرے کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا۔ کسی صفت میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو شان دی ہے، وہ ایک طاقتور ہے دوسرے طاقتور نہیں ہے، ایک کی نظر تیز ہے دوسرے کی تیز نہیں ہے، اس صورت میں اگر وہ اس صفت کی وجہ سے اظہار کرتا ہے لیکن وہ اس کو اللہ کی عطا سمجھ کر کرتا ہے، اپنا ذاتی کمال نہیں سمجھتا، تو یہ تکبر نہیں ہے۔ اور اگر اپنا ذاتی کمال سمجھنے لگ جائے، اللہ کی عطا کی طرف اس کی توجہ نہ ہو، تو پھر یہ تکبر ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر ذلیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پڑھ لیجئے، قال فاہبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فاہبط، اتر جا، منہا، اس جنت سے، فما یکون لک، تیرے لیے یہ مناسب نہیں تھا، ان تتکبر، کہ تو تکبر کرے، فیہا، اس میں، فاخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، تم ذلیل مخلوق میں سے ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا قرب نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے یا اللہ ہم کو یا مخلوق میں سے کسی کو سب تیرا عطا کیا ہوا ہے، یا اللہ اس سارے کو اپنی فرما برداری میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں فخر سے بچا، تکبر سے بچا، ریا سے بچا، ہمیں حسد سے بچا۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کے ایسی صفت سے بچا جو تجھے ناپسند ہے اور تیرے غصے کا ذریعہ ہے۔ یا اللہ ہمیں وہ صفات نصیب فرما جو تجھے پسند ہیں اور جس کے ذریعے سے ہماری نجات ہو جائے۔ یا اللہ ایسی ہمیں صفات نصیب فرما، ہمیں اپنا قرب خاص نصیب فرما۔ جتنے دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی بخشش فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک الطاف صاحب کی والدہ جو فوت ہوئی، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ان کی زندگی بھر کی نیکیاں قبول فرما۔ باقی شہر میں جتنے احباب دنیا سے گئے ہیں یا اللہ سب کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ سب کے درجات بلند فرما، کسی کو بھی اپنی پکڑ میں نہ لے، اپنے غصے میں نہ لے۔ یا اللہ سب کے لیے آخرت میں بہتری کے فیصلے فرما، فضل فرما، کرم فرما، رحمت فرما۔ ربنا آتنا، ہم سب کو بھی خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، آخرت کی منازل ہمارے لیے آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔